سائبر فراڈ کے ایک اور معاملے میں جوبلی ہلز کی ایک خاتون کو سائبر فراڈ کرنے والوں نے 91 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا، جنہوں نے اس خاتون کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ کو ہیک کیا اور رقم لوٹ لی۔ ڈیجیٹل ٹریڈنگ میں مصروف خاتون نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ کھولا اور 91 لاکھ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی۔ پولیس کے مطابق خاتون کو پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ 2 روز قبل ہیک کیا گیا تھا اور اس کی کرپٹو کرنسی 91 لاکھ روپے کے برابر تھی جو لوٹ لی گئی۔ خاتون نے جلد ہی پولیس سے رجوع کیا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کیا ریاستی حکومت بجلی کے نرخوں میں اضافے پر راضی ہوگی یا نہیں؟ یہ اب بڑا سوال ہے، کیونکہ مجوزہ اضافے کی آخری تاریخ صرف 2 ہفتے دور ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈسکام نے تلنگانہ اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن سے ٹیرف میں اضافے کی درخواست کی ہے۔ TSERC نے عوامی سماعت کی تھی اور ٹیرف میں اضافے کے خلاف شہری سماج اور اپوزیشن جماعتوں کے اعتراضات پر ڈسکام سے رائے بھی طلب کی تھی۔ اگرچہ نیا ٹیرف اگر منظور ہو جاتا ہے 1 اپریل سے نافذ ہونا ہے، حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ڈسکام نے گھریلو شعبے میں ٹیرف میں 50 پیسے فی یونٹ اور تجارتی اور صنعتی شعبوں میں 1 روپے فی یونٹ اضافے کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے سروس چارجز اور ڈیمانڈ چارجز میں اضافہ کرنے کی بھی درخواست کی، جو انڈسٹری اور کمرشل صارفین سے وصول کیے جا رہے۔ مجموعی طور پر ڈسکام اگلے مالی سال میں ٹیرف میں اضافے سے 6,800 کروڑ روپے اضافی آمدنی حاصل کرنے کی توقع کر رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 ریاستی اسمبلیوں کے انتخابی نتائج کے بعد ابھرتی ہوئی سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل پر اپوزیشن اور حکمراں جماعت کے درمیان ہونے والی رسا کشی کے پیش نظر حکومت 2 ذہنوں میں تھی کہ وہ اضافے کی منظوری دے یا پھر نہیں۔ عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے پنجاب میں گھریلو صارفین کے لیے 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا اعلان کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی پنجاب میں ووٹروں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی اور مفت بجلی ان اہم وعدوں میں سے ایک ہے جس نے لوگوں کو پارٹی کی حمایت کی طرف راغب کیا۔ حالانکہ پارٹی انتخابات نہیں جیت سکی، لیکن سماج وادی پارٹی نے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں اچھی خاصی نشستیں حاصل کی اور 300 یونٹس تک مفت بجلی کا وعدہ اہم اپوزیشن کے طور پر ابھرنے کی ایک وجہ تھی۔ اگرچہ تلنگانہ ریاستی حکومت زرعی شعبے کو مفت بجلی فراہم کر رہی تھی اور SC اور ST کالونیوں کو 100 یونٹس تک مفت بجلی فراہم کر رہی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈسکام کو ان کو درپیش مالی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے نئے ٹیرف کی تجاویز پیش کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن سیاسی ماحول تلنگانہ میں تیزی سے تبدیلی آ رہی، جس نے حکومت کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یا تو ٹیرف میں اضافے کے لیے نہ جانے کا فیصلہ کر سکتا ہے یا یہ معمولی سے کم اضافے کا انتخاب کر سکتا ہے، تاہم 1 ہفتے کے اندر تصویر واضح ہو جائے گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جمعے کو گرمی کی لہر کا شدید خطرہ ہے۔ 2 دن تک دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا، جس کے پیش نظر لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست میں دن کے وقت درجہ حرارت 6 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ مئی کے مہینے عام طور پر گرم ہوا اور لو چلتی ہے، لیکن یہ اس سال مارچ میں ہی گرم ہوا چلنے کے امکانات ہیں۔ اس مہینے کی 19 اور 20 تاریخ کو درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ پیداپلی ضلع کے منتھنی میں سب سے زیادہ 42.9 ڈگری اور نلگنڈا میں 42.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ یہ معمول سے 5 ڈگری زیادہ ہے۔ IPL 26 مارچ سے شروع ہونے جا رہا 29 مئی تک جاری رہنے والی اس میگا لیگ میں تمام ہندوستانی کھلاڑی حصہ لیں گے۔ IPL کے بعد بھی ٹیم انڈیا مسلسل کرکٹ کھیلنے جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ٹیم انڈیا کے 2 بڑے میچ بھی ہیں۔ پہلا مقابلہ ایشیا کپ میں اور دوسرا مقابلہ T20 ورلڈ کپ میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انگلینڈ کے دورے پر ٹیم انڈیا کے پاس ٹیسٹ سیریز جیتنے کا موقع ہوگا۔ IPL کے 15ویں سیزن کے بعد ٹیم انڈیا ایک بار پھر نیلی جرسی میں نظر آئے گی۔ اس بار ٹیم کا سامنا
ہوم گراؤنڈز پر جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان کل 5 T20 میچ کھیلے جائیں گے۔ ٹیم انڈیا جون کے آخری ہفتے میں آئرلینڈ کا دورہ کرے گی اور دونوں T20 میچ 26 اور 28 جون کو مالہا آئلینڈ میں کھیلے جائیں گے۔ آئرلینڈ کے بعد ٹیم انڈیا انگلینڈ کے دورے پر روانہ ہوگی۔ انگلینڈ کے دورے پر ہندوستان کو 1 ٹیسٹ، 3 T20 اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلنی ہے۔ یہ دورہ 1 جولائی سے 17 جولائی تک ہوگا۔ پچھلے سال 2021 میں ٹیم انڈیا انگلینڈ کے دورے پر 5 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے گئی تھی، لیکن آخری ٹیسٹ کووڈ-19 کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ حج اور عمرہ خدمات فراہم کنندگان پر ہر عازم کے ویزا کے اختتام کے بعد سعودی عرب میں قیام پر 25,000 سعودی ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس بات کا اظہار مکہ معظمہ میں ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ جوازت نے کیا۔ کیپٹن عبد الرحمان الخاتمی نے بتایا کہ حج اور عمرہ کمپنیوں پر جرمانہ عائد کیے جائیں گے کیونکہ وہ عازمین کے ویزا کے میعاد کے اختتام سے قبل انہیں واپس بھیجنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ الاخباریہ چینل پر پروگرام بعنوان فرسٹ بلیٹن میں الخاتمی نے بتایا کہ حج اور عمرہ خدمات فراہم کنندگان پر بیشتر کورونا وائرس احتیاطی اقدامات اور احتیاطی پروٹوکولز پر خواستگی کے بعد عازمین کی دوبارہ آمد کے پیش نظر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور انہیں سختی سے ویزا ضابطے کو نافذ کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے حج اور عمرہ کمپنیوں کے نمائندوں کو ماضی میں طلب کیا تھا تاکہ ان کے خلاف ورزیوں کے الزامات کے تحقیقات کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ 208 کمپنیاں خلاف ورزیوں کے ارتکاب کے خاطی پائے گئے اور ہر کمپنی پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔